السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے بہت سارا کھانا پڑا ہے، چونکہ سب لوگ بہت سارا کھانا لا کر ان کے سامنے رکھ گئے تھے، اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا۔ لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود اوندھے منہ ٹوٹے پڑے ہیں۔ ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا؟ کہنے لگے، یہ کام کس ظالم کا ہے؟ اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کام ضرور ابراہیم نے کیا ہوگا۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی کہ ہم نے اپنے معبودوں کے پاس کسی کو نہ چھوڑا۔ پھر انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بے زباں ہیں، یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ تعالیٰ کے سوا اس چیز کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ تعجب ہے تم پہ اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ حقیقت خوب اچھے سے ظاہر کر دی۔ ان سے فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کی تم خود پوجا کرتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تراشا اور انہی کی عبادت کرنے لگے۔ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کی مدد سے ان سب بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر پہ ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے۔ کہنے لگے، اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہ آتی۔ یہ لکڑیاں زمین سے ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھیں۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے ایک چولہا تیار کیا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، اے ابراہیم، مجھے حکم دیں، میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 70 میں فرماتے ہیں، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والوں میں کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کو ٹھنڈے ہونے کا حکم ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی دوسرے حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ! لوگ آگ کے ارد گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جیسے ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان میں بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان دنوں جو سکون اور راحت حاصل تھی ایسی آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوئی۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی باب الشہر سے ان پہ ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ابراہیم پہ لوط ایمان لائے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ اس سے بڑا یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں، پھر بھی یہ ایمان نہ لائے۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔
تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔